السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ جو کہ نظم نمبر 7 ہے اور جس کا عنوان ہے نوجوان سے خطاب، جس کو لکھا ہے اسرار الحق مجاز نے، ہم اس کو آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اسرار الحق جو مجاز ہیں یہاں پر، وہ رومانوی اور انقلابی شاعر ان کو کہا جاتا ہے، جو کہ 1910 کے اندر ہندوستان کی سرزمین کے اندر جو ایک ضلع بہت مشہور رہا ہے بارہ بنکی کے نام سے، اور اس کے قصبے ردولی کے اندر وہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے آگرہ سے حاصل کی، جبکہ علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا، اور سکول کے زمانے کے اندر ہی وہ شعر و شاعری جو ہے وہ کرنے لگ گئے تھے، اور رفتہ رفتہ ان کی شعر و شاعری کے اندر نہایت پختگی آتی گئی، اور جس وجہ سے ان کا شمار وقت کے ساتھ ساتھ فیض، علی سردار جعفری، جاں نثار اختر، ظہیر کاشمیری جیسے اہم شعراء کی صف میں ہونے لگ گیا تھا۔ اسرار الحق مجاز کو بنیادی طور پر ایک رومانوی شاعر کے طور پر جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کی شاعری کی خاصیت کے اندر غنایت، روانی اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی اور آسانی پائی جاتی ہے، اور ان کی شاعری کی ایک بنیادی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو وہ قطعی طور پر بھی جو ہے وہ اداس یا مایوس نہیں ہونے دیتے ہیں، اور ان کی شاعری کے اندر ایک مناسب امید ملتی ہے قوم کے حوالے سے بھی، ملک کے حوالے سے بھی اور ذاتی حوالے سے بھی۔ اس لحاظ سے اسرار الحق مجاز کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ اسرار الحق مجاز کے شعری مجموعوں کے اندر آہنگ اور شب تار جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور انہی تخلیقات کے بنیادی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسرار الحق مجاز دنیا سے 1956 کے اندر انتقال کر گئے تھے۔ اسرار الحق مجاز کی بنیادی یہ جو نظم ہے جس کا عنوان ہے نوجوان سے خطاب، اس کے اندر وہ موجودہ نوجوان سے خطاب کرتے ہیں۔ ان کی وضاحت ہم آپ کے سامنے بعد میں بیان کریں گے، اس سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی کو آپ کے سامنے یہاں پر لکھتے ہیں۔ ہماری آج کی اس نظم میں جو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے جلال، جس کا مطلب ہے عظمت یا بزرگی کو کہا جاتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بڑائی کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے آتش، جس کا مطلب ہے آگ۔ لفظ نمبر 3 ہمارے پاس ہے برق، جس کا مطلب ہے بجلی، جبکہ لفظ نمبر 4 یہاں پر موجود ہے وہ ہے سحاب، جس کا مطلب ہے بادل۔ لفظ نمبر 5 ہمارے پاس ہے اجل، جس کا مطلب ہے موت، جبکہ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے شباب، جس کا مطلب ہے جوانی۔ شعر نمبر 2 کے اندر ہمارے پاس جو لفظ نمبر 7 یہاں پر موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے جی صدا۔ صدا ہم کہتے ہیں آواز کو، جبکہ لفظ نمبر 8 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے تیشا، جس کا مطلب ہے اینٹ گھڑنے کا آلہ۔ لفظ نمبر 9 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے سنگ، جس کا مطلب ہے پتھر، جبکہ خشت ہم کہتے ہیں اینٹ کو۔ گیارہواں لفظ ہمارے پاس جو یہاں پر موجود ہے وہ ہے رباب، جس کا مطلب ہے ساز، جبکہ لفظ نمبر 12 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے چنگ، جس کا مطلب ہے ساز کے تار، جن سے سروں کو چھیڑا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پر نئے اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں مناسب دل کو خوشنما محسوس ہونے والی۔ شعر نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے محفل، محفل انجم، جسے ہم ایک نام پورا اس کا ہے۔ انجم چونکہ ستارے کو کہتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ ستاروں کی محفل۔ لفظ نمبر جو 14 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے بانک پن، جس کا مطلب ہے حسن۔ لفظ نمبر 15 جو ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہے اچھوتا، جس کا مطلب ہے انوکھا۔
یا نیا۔ 16واں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے شعر نمبر 4 کے اندر سے خارزار جہاں، جس کا مطلب ہے کانٹوں سے بھری دنیا۔ لفظ نمبر 17 جو ہمارے پاس ہے شعر نمبر 5 میں سے ہے بے دست و پا، جس کا مطلب ہے اپاہج یا معذور۔ لفظ نمبر 18واں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ضعیفی، جس کا مطلب ہے بڑھاپا۔ 19واں لفظ ہمارے پاس ہے اضطراب، جس کا مطلب ہے بے چینی۔ جبکہ لفظ نمبر 20واں ہمارے پاس ہے مہکنا، جس کا مطلب ہے خوشبو دینا۔ ہماری آج کی اس نظم میں سے یہ مشکل الفاظ جو کہ ہم نے آپ کے سامنے لکھے، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اس کا خلاصہ اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نوجوان سے خطاب کے بارے میں بنیادی طور پر اسرار الحق مجاز ہمارے آج کے اس دور کے جو نوجوان ہیں ان کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلاتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر نوجوان اگر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لیں تو وہ دنیا کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ موت بھی ان کو آلے، بلکہ وہ موت کو بھی مات دے سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں شاعر یہاں پر یہ بھی کہتا ہے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہ اے نوجوان، اگر تو اپنے اندر آگ کا سا جلال، بجلی کی سی تیزی اور بادل کسی گھن گرج پیدا کر لے تو موت بھی تجھ سے خوف کھائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہا، ایک پیغام دیا کہ تمہاری زندگی کے اندر جو نغمہ سرود ہے، سر جو ہے وہ تمہاری زندگی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اینٹ اور پتھر کو توڑنے کے لیے وہ جو تیشہ یوز کیا جاتا ہے، وہ جو آلہ یوز کیا جاتا ہے اس کے ٹکڑے کرنے کا، اس کے سے جو نکلنے والی جو آواز ہے وہی تیرا نغمہ ہے۔ یعنی کہ تمہاری زندگی کے اندر جو محنت ہے وہی تمہاری زندگی کے اندر اصل جو ہے وہ ہمارا کام ہے، اور اگر تم اسی کو کرتے رہو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے، کیونکہ محنت کرنے والے کا اللہ تعالیٰ بھی دوست ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بھی کہا کہ جوانی کے اندر تمہارے اندر جو صفات پیدا ہو گئی ہیں اس کی بنیاد پر خود کو اتنا کامیاب کرو کہ ستارے تمہاری جو ہے وہ رستے کا اور تمہاری گرد راہ بن جائیں، اور تمہاری ہمیشہ جو ہے وہ سفر کا ساتھی بن جائیں، اور ہمیشہ تم ان کو بھی پیچھے چھوڑ کر اتنی زیادہ بلندیوں پر پہنچ جاؤ کہ ہر ایک آدمی اور ہر ایک قدرتی جو منظر اور قدرت کی جو شے ہے وہ ساری کے سارے تمہارے اوپر رش کرے۔ اس حوالے سے پھر یہ بھی کہا کہ اپنی جوانی سے تجھے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن صرف اور صرف اپنی ذات کی حد تک فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اپنی جوانی سے تجھے دوسروں کو نفع دینا چاہیے اور دوسروں کو فائدہ دینا چاہیے، اور ایسی اشیاء کی تخلیق کرو کہ رہتی دنیا تک تمام لوگ تمہاری ان آسائشات کی بنیاد پر تمہاری تعریف بھی کریں اور تمہاری چیزوں کو استعمال بھی کریں، اور فیض جو تمہارا ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ چلتا رہے۔ پھر یہ کہا کہ سکون جو ہے وہ بڑھاپے کی علامت ہے، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تب وہ سکون کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے تو انسان کے اپنے اندر اضطراب رہتا ہے، اور وہ بے چینی کے عالم کے اندر انسان اپنی مقصد کو کامیابی کی طرف ہمیشہ اسی لگن میں لگا رہتا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ اگر زمین پر تمہارا خون بہہ بھی جاتا ہے تو تمہیں اس بات کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس خون سے اپنے کھلتے ہوئے اور مہکتے ہوئے گلاب پیدا کرو جو کہ انسان کو خوشبو مہیا کرتے ہیں اور پورے عالم کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ یہاں نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے اسرار الحق مجاز جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اخلاق کی سبق فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اس کے پہلا شعر ہمارے پاس یہاں پر ہے کہ جلال آتش و برگ و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ اب اس میں اسرار الحق مجاز بنیادی طور پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے نوجوان، اپنے اندر بادل کسی گھن گرج کو پیدا کرو، بجلی کسی تیزی کو پیدا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر وہ آگ پیدا کرو جو کہ آپ کو کسی نہ کسی مقام پر لے جائے، جو آپ کو کسی نہ کسی منزل کے اوپر لے جائے۔ وہ جو بے چینی ہے اس کی بنیاد پر اجل جو ہے، موت بھی تم سے کانپ اٹھے اور تمہارے طرف آنے سے پہلے وہ 100 بار سوچے اور کترائے اور پھر بھاگ جائے۔ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ نوجوان کو اپنی عظمت کو یاد کرنا چاہیے اور تاریخ کے اندر ان شخصیات کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بے
بے پناہ کارنامے سر انجام دیے اور ان کارناموں کی بنیاد پر ہمیشہ انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا اور ان کا نام ان کے مر جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک یاد ہے اور قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے گا، اور نہ صرف اس دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر بھی ان کے لیے اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے رکھا گیا ہے، صرف اور صرف ان کی محنت کی بنیاد پر، جواں مردی کی بنیاد پر، مستقل مزاجی کی بنیاد پر اور بہادری کی بنیاد پر ہمیشہ انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے، ہمیں ان کو کبھی بھی کہیں بھی بھولنا نہیں چاہیے، جس کے بارے میں اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اس نوجوان نسل کو ذرا نم ہونے کی جو ہے وہ دیر ہے، ہم نے اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے اس کو حاصل کرنا ہے، اگر ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر امت مسلمہ ہمیشہ ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے ابھرے گی، اور جتنی طاغوتی قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری سامنے جل کر راکھ ہو جائیں گی اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، لیکن ایسا اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنے اصل مقاصد کو پہچانیں گے اور ان اقدار پر عمل کریں گے کہ جن اقدار کا اسلام کے اندر جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے اور جن پر عمل کرنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ سو اس لحاظ سے اسرار الحق مجاز نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر جتنی پرانی روشیں ہیں اس کو ختم کر کے نئے اخلاقیات کو اور نئے اصول و ضوابط کو اپنائیں گے، سو تبھی ہم اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو پائیں گے۔ سو پہلے شعر کے اندر تو اسرار الحق مجاز نے اس انداز کے اندر بات کو بیان کیا ہے۔ دوسرے شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدائے تیشائے مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نغمہ سرود کی جو محفل ہے یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں زیب دیتا ہے کہ ایسی دھن اور ایسی سروں کو اپنے جو ہے تم دل کے اندر اس سے مسحور ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ایک نئی جو ہے وہ آغوشی کے اندر لے جاؤ اس کے اندر، لیکن ایسی صورت سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر جو تمہارا اصل نغمہ ہے وہ ہے کہ جس آلے سے ہم اینٹ کو اور پتھر کو توڑتے ہیں، سو پتھر اور اینٹ کو توڑنے کے بعد وہ جو آواز آتی ہے وہی تمہارا نغمہ ہے، کیونکہ وہ نغمہ ہمیں ایک نئی صدا دیتا ہے اور ایک نئی پیغام دیتا ہے، اور یہ نیا پیغام جو ہمارا ہے یہ محبت کا پیغام ہے، یہ وہی پیغام ہے جو ایک محنت کا پیغام ہے، اور یہ وہی پیغام ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ترقی کا اور کامیابی کا پیغام ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے آگے بڑھ جانے کا پیغام ہے، اور اپنی زندگی کو حقیقی طور پر مستقل مزاجی کے ساتھ جینے کا اوریجنل جو نام ہے وہ اسی نغمے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سو اس وجہ سے یہ جو تیشہ ہے یہ ایک آلے کے طور پر لیا گیا، اور اس آلے کی بنیاد پر انسان پتھروں کو بھی اور اینٹوں کو بھی توڑ دیتا ہے اور اپنی مرضی سے ان کو موڑ دیتا ہے اور جدھر سے چاہے اس کو ڈھال دیتا ہے اور نئی تعمیر کرتا ہے اور نئی ترقی کرتا ہے۔ سو اس لحاظ سے شاعر اس کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم موسیقی کی محفل کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ کھو بیٹھو، موسیقی کی محفل کے اندر رچ بس جاؤ اور یہ جو دنیا کے اندر چلنے والے جو نغمات ہیں ان کی دھنوں کے اندر کھو جاؤ، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس بات کو پہچانو کہ اس آلے سے نکلنے والی وہ جو آواز ہے بنیادی طور پر وہی تمہارا نغمہ ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر انسان زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور تاریخ نے ہمیں یہ بات بتلائی بھی ہے کہ دنیا کے اندر جب فرہاد نے شیریں کے عشق کے اندر اگر پہاڑ کو کھود کر اسی تیشے کی بدولت جو ہے وہ ایک نئی نہر نکال لی تھی اور محل کے سامنے سے، سو اس لحاظ سے وہ بھی کامیاب ہو گیا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ اس کے اندر ایک عزم تھا، ایک ہمت تھی، اور اسی استقلال کے ساتھ ہمیشہ وہ آگے بڑھتا رہا، اسی بہادری اور جرت اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا، اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس کے اندر کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں اسرار الحق مجاز صاحب کہ ہمیں زندگی کے اندر ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمارے اپنے جو نغمے ہیں وہ ہماری اپنی محنت کے بلبوتے پر ہیں اور ان کو ہمیں کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں اور انہی کو ہم اپنائیں اور انہی کی بنیاد پر ہم اپنی منزل کی جانب رواں دوا رہیں، تبھی ہماری کامیابی ہے، اور اسی صورت میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آنے والی نئی نسل کے لیے کچھ فیض بھی جو ہے وہ اس کو جاری کر سکتے ہیں اور ان کے لیے سہولیات کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تیسرا شعر ہمارے پاس ہے کہ تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانک پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ شاعر بنیادی طور پر یہ بات کر رہا ہے کہ اے نوجوان تو اپنی جوانی میں بانک پن اور شوخی پیدا کر کہ ستاروں کی محفل بھی تیرے قدموں پر نظر آئے۔ اب یہاں پھر آسمان کی وسعتوں کی اور بلندیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اے انسان یا اے نوجوان تو اپنے قدم پر تم ایسے اپنے آپ کو تخلیق کرو، اپنے آپ کو ایسے ڈھالو اور اپنے اندر ایسی خوبصورتی پیدا کرو اور اپنے اندر ایسا نیا انوکھا ایک طریقہ اور ہنر ایجاد کرو کہ اس ہنر کی بنیاد پر وہ جو آسمان پر موجود ستارے ہیں وہ سارے کے سارے ستاروں کی محفل تمہارے قدموں میں آ جائے۔ شاعر بنیادی طور پر یہاں پر اس بات کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر انسان نے بہت ترقی کی۔ ایک وقت وہ تھا
جب انسان پرندوں کو اڑتا دیکھتا تھا اور انسان اس بات کی خواہش کرتا تھا کہ کبھی وہ بھی اڑ سکے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر انسان کی سوچ اور عقل کی بنیاد پر انسان نے ایسے ایسے کارنامے سے انجام دیے کہ پرندے بہت پیچھے رہ گئے اور انسان ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، اور پھر ایسا اڑا بلندیوں کی طرف کہ انسان ہمیشہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ سو چونکہ آسمان پر کہکشاں، آسمان پر موجود ستارے زمین سے فاصلاتی لحاظ سے بہت زیادہ اوپر ہیں، اس لیے شاعر یہاں پر ایک نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اپنی محنت اور اپنے شباب کو صحیح معنوں میں لگانے کی بنیاد پر اتنے زیادہ کامیاب ہو جاؤ کہ وہ جو آسمان پر موجود ستارے ہیں وہ تمہارے قدموں میں آ گریں اور تم سے بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں، اور تمہارا سفر ان سے کہیں زیادہ آگے کا ہو، اور آسمانوں کو مسخر کرنے کا اور تسخیر کرنے کا ہو، اور نئی نئی دریافتیں کرنے کا ہو، نئے نئے علاقوں کو اور نئی نئی جگہوں کو ڈھونڈ نکالنے کا ہو۔ سو یہ ایسا تبھی ممکن ہے جب تم محنت کرو گے، ایسا تبھی ممکن ہے جب تم مستقل مزاجی سے اپنی لگن میں رہو گے، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جو ہم نے عزم مصمم اپنے خود کے ساتھ جس کا عہد کیا ہے ہم اس پر کاربند رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ سو اسی بنیاد پر ہم آگے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سو اس وجہ سے یہاں شاعر یہ بات کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا اس شاعر نے، جس میں علامہ محمد اقبال نے بھی واضح طور پر یہ بات کہی کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ سو یہاں بھی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل اپنی آسمانوں میں۔ سو آسمانوں کے اندر منزل اسی کو نظر آتی ہے جس کو وہ خواب دیکھتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے خواب کی تعبیر کے لیے بے چین رہتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں، اور ہمت کے ساتھ ہمیشہ آگے لگے رہتے ہیں، استقلال کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ سو کامیابی ہمیشہ انہی کے قدم چومتی ہے۔ شعر نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعر نے یہاں پر جو ہے وہ خار زار جہاں سے مراد اس کہا ہے کہ یہ کانٹوں بھری دنیا ہے۔ کانٹوں بھری دنیا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا بالکل ایسے اس جنگل کی مانند ہے کہ جہاں سے انسان کو اپنے بچا کر گزرنا پڑتا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ اسے خاردار جھاڑیاں ملتی ہیں، جہاں اس کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی اٹکے تو وجود کے اوپر جو پہنا ہوا لباس ہے وہ انہی خاردار جھاڑیوں کے اندر الجھ کر رہ جائے گا۔ لہٰذا ہمت اسی میں ہے کہ انسان ان خاردار جھاڑیوں میں سے اپنے آپ کو سمیٹ کر بالکل ایسے گزر جائے اور کامیاب ہو جائے، اور اس جنگل کو عبور کر لے کہ جو جنگل وحشت بھرا ہے اور تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ سو اسی طرح سے شاعر یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان کا جو شباب ہے یہ امانت ہے، لیکن امانت ہے کس کی؟ یہ قوم کی امانت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم پر اس کا کچھ جو ہے وہ قرض ہے، اور اسے قرض جو ہے وہ چکانا ہے، لیکن وہ قرض کس طرح سے چکایا جا سکتا ہے؟ وہ محنت کی صورت میں چکایا جا سکتا ہے، وہ ہمت کے ساتھ اس کو چکایا جا سکتا ہے، وہ لگن اور جفاکشی کے ساتھ چکایا جا سکتا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر صحیح مقصد کا تعین کرنے کے بعد آگے بڑھنے کی صورت میں جو ہے وہ چکایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا شاعر یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جوانی ہے انسان کی، اس کو رائیگاں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کامیابی کی جانب بڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا کہ اس جہاں کے اندر اگر اس کا وجود جو ہے اگر کہیں مسائل کا شکار ہوتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اسے یہ جو دنیا ہے، جو کانٹوں بھری دنیا، اس کے اندر اسے گلاب کو اگانا چاہیے، جو گویا پھول اگانے چاہیے اور ان سے خوشبو دینی چاہیے، اور خوشبو تو ہر عام اور خاص کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کی محنت کی بنیاد پر جو وہ کام کرے گا اس سے جب سب کو فیض جاری ہوگا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اس دنیا میں آنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ سو یہاں پر بھی اسرار الحق مجاز نوجوان نسل کو ایک نئی امید دیتے ہوئے اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ اسے اپنے شباب کو اور اسے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ایک با مقصد اور مثبت فارم کے اندر اسے آگے بڑھنا چاہیے اور اسے یہ کام میں لانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں سے بھی اس کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ شعر نمبر جو 5 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے سکوں خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ شاعر بنیادی طور پر یہاں پر یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، سکوت آ جاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ شاعر جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور بڑھاپے کے اندر انسان ہمیشہ آرام کرتا ہے، لیکن شاعر تو جوان ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ نوجوان نسل ہمیشہ جو ہے وہ شباب کے اندر ہوتی ہے، اور شباب کی صورت کے اندر یہ کہا ان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کچھ کر گزرنے کی، ایک نئی لگن ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کی، ایک نئی جستجو ہوتی ہے نئی چیزوں کو دریافت کرنے کی۔ سو اس لحاظ سے جب ان کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے اور تشویش پائی جاتی ہے اور نئی نئی چیزوں کو دریافت کرنے کا ہنر وہ سوچنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، سو اس لحاظ سے یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ
نوجوان کو اپنے اندر اضطراب اور بے چینی کو پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بے چینی ہے جو ہمیشہ اسے کسی نہ کسی مقصد کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ یہی وہ بے چینی ہے جو کہ انسان کو ہمیشہ آگے کی جانب بڑھنے پر اکساتی رہے گی۔ نہ انسان کو سکون سے نیند آئے گی، نہ انسان چین سے بیٹھ پائے گا، نہ سو پائے گا، اور ایسی صورت میں انسان ہمیشہ تبھی جا کر وہ سکون کرے گا اور دم لے گا جب وہ اپنی منزل میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں سے شعر نمبر 6 ہمارے پاس ہے کہ بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر زمین پر تیرا خون بہتا ہے تو تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اس خون سے گلاب کو پیدا کر، اور گلاب چونکہ ہمیں کامیابی کی علامت ہے، گلاب نئے کسی گلاب کے پھول کی زمین سے کھلنے کی علامت ہے، گلاب خوشبو کی علامت ہے، خوشبو وہ جو سارے عالم کو معطر کرتی ہے، خوشبو وہ جس سے 4 عالم جو ہے وہ مہک جاتا ہے، خوشبو وہ جس سے تمام کو اس کی مہک پہنچتی ہے اور تمام کا دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے، تمام کو ایک طرح سے فیض جاری ہو جاتا ہے۔ سو یہاں پر شاعر یہ بنیادی طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری محنت کرنے کی بنیاد پر تمہارا خون پسینہ اور تمہارا لہو اگر زمین پر چلا جاتا ہے تو اس زمین کے اندر سے ایک نئے گلاب ان کو پیدا کر، اور اس قدر گلاب پیدا کر کہ جس کی فضا سے ہر طرف جو ہے وہ روشنی اور خوشبو بکھر سکے۔ سو اس لحاظ سے شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے مقصد کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا بنانا، کچھ نہ کچھ ایسا ایجاد کرنا، اور کچھ نہ کچھ ایسا کام کر جانا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے لوگوں کو۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر تمہارے ایک زندگی کے مقصد سے اگر ایک شخص بھی کامیاب ہو سکتا ہے تو سمجھو تمہاری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو کر گزری ہے، اور تم نے کسی نہ کسی انسان کو فیض جاری کی ہے۔ سو تمہارے سے کسی نہ کسی نے عبرت حاصل کی ہے، اور کسی نہ کسی نے سبق حاصل کیا ہے، کسی نہ کسی کو فائدہ ہوا ہے، بھلے وہ تعلیم کی صورت میں ہو سکتا ہے، عملی زندگی کی صورت کے اندر ہو سکتا ہے، علم کی صورت کے اندر ہو سکتا ہے، یا کسی بھی صورت کے اندر ہنر کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ سو اس لحاظ سے شاعر بنیادی طور پر یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کو اپنا نصب العین بہت اعلیٰ و عرفہ رکھنا چاہیے، تاکہ اس کی بنیاد پر لوگ اس کی پیروی کریں، اور پیروی کرنے کی بنیاد پر جو انسان اس کی پیروی کرتا جائے گا ہمیشہ زندگی کے اندر بامراد ہوتا جائے گا۔ سو بامراد ہونے کے لیے انسان کو خود سے پہلے محنت کرنی چاہیے تاکہ اپنے آپ کو پہچانے، اور جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر لوگوں کو پہچانتا ہے، اور پھر لوگوں کو درس بھی دیتا ہے، لوگوں کو نصیحت بھی کرتا ہے، لوگوں کو فیض بھی جاری کرتا ہے، لوگوں کو علم بھی بانٹتا ہے، اور لوگوں کو سہولیات بھی دیتا ہے۔ اور ان جتنی چیزوں کی بنیاد پر ہمیشہ انسان کامیاب ہوتا ہے، دوسرے بھی فیض حاصل کرتے ہیں، اس دنیا سے اگر وہ چلا بھی جائے تو پھر رہتی دنیا تک یاد بھی رہتا ہے، اور لوگ اس کے علوم سے فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ سو یہ ایک پیغام ہے جس کو یہاں پر اسرار الحق مجاز نوجوان نسل کو پیغام دیتے ہیں، اور پیغام دینے کے بعد ایک امید کے ساتھ نوجوان نسل کو پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر نوجوان نسل کو ایک نئے راستے پر گامزن ہونا چاہیے، وہ راستہ جو کہ انسان کو ترقی کی جانب لے جائے اور جو کامیابی کی جانب لے جائے، جس کی بنیاد پر نہ صرف اس کا بول بالا ہو بلکہ ملک اور قوم بھی ترقی کے راستے پر گامزن ہو۔ یہاں پر ہماری نظم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔